تندر کئی آئے تے کئیاں اور آئے جس کلے اس بلوائے اور تینوں تیرے ہی قبر تینوں تیرے ہی قبر پونا ایتھے وسنا تیرا میرا تے قبراں دے ڈھیر اچھیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کوئی تیرے تے کوئی میرے نے ایتے اجڑیاں دا ڈیرا چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو بس ایویں ہیرا پھیرا ایتھے بچے روندے ماواں نو ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو ماں روندی سنجا ویڑا اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں کتے ماپیاں نے مکھ موڑے نہیں اتھوں کلے ہو گئے اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں کتے ماپیاں نے مکھ موڑے نہیں کئیاں ہتھی پت وچھوڑے نہیں پائیاں بچ پیار نہ کھیڑائے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دے کو پھیرائے اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر میرا حضرات محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا رسالت مآب سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، باپردہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ جل شانہ و تعالی دا یہ بڑا احسان اور اس دی رحمت ہے کہ اسی مسجد وچ اللہ نے سانو زندگی عطا فرمائی، اللہ نے سانو ایمان اور صحت عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے سانو یہ موقع دیتا ہے کہ جمعۃ المبارک ادا کرو، میں رب تواڈے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ جمعۃ المبارک دا خطبہ جنوں جمعۃ المبارک جس نوں سید الایام کہا جاتا ہے، یہ سارے دنوں دا سردار دن کہ دے اندر قرآن و حدیث پڑھیا جائے گا، اور قرآن و حدیث مومن دی روح دی غذا ہے، وہ دا ایمان بڑھتا ہے، وہ دے ایمان وچ تازگی آؤندی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے، اور سخت شدید سردی اللہ آسانیاں فرما دے۔ اموات کافی ساریاں نے، اور کچھ ایسے بھی عزیز اور بھائی الوداع ہوندے نے جنہ دا صدمہ، جنہ دا دکھ جڑا ہے یہ بندے دے دل نو گھائل کر دیتا ہے۔ باقی نظام قدرت ہے کہ لکھاں آئے تے لکھاں چلے گئے۔ بعض اوقات بندے آندے نے کہ حالی
انہوں جانا نہیں سی چاہیے بھئی یہ اس مالک نو پوچھو جن نے واریاں بنیاں نے، جن نے لینا لائیاں نے، جن نے نام ترتیب دیتے نے۔ یہ دعا کرو اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کرو۔ اور جب آخری ویلا آئے نا، اللہ دنیا تو جا کے تے رہے، اللہ آسانیاں فرما۔ ساڈے یہ محترم بھائی زکریا بھائی بڑے خادم علماء تے کرما والا ہے، جدا ذکر تسی ہن جمعے چ سننا ہے، اور دے واسطے دعاواں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے طلباء بڑے لوگ انہاں واسطے دعاواں کر رہے نے۔ انہاں دا حلقہ احباب بھی علماء دے نال سی، انہاں دا حلقہ احباب بھی اللہ والے دے نال سی۔ اللہ زکریا بھائی نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور حالی کل ایک اساں جنازہ پڑھیا، میرے بیٹے عبداللہ دے ماموں یعنی چھوٹی بیگم دے پائی، وہ ہفتہ ICCU دے وچ رہ کے وہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اللہ پاک وہ بھی ایک بیٹا ہے، اللہ انہوں صبر عطا فرمائے تے جیڑا چلا گیا ہے اللہ او دے سفر آسان فرمائے۔ اس قدر تکلیف کہ کئی زبانوں وچوں پھر یہ لفظ نکل دینے، میں تادے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ جدو آخری ویلا آئے نا اللہ آسانیاں فرما دے۔ آخر جی بڑا تکلیف اندر ہے، کی معاملات نے دے، اور جدو پوچھنا تیرا کی حال ہے تو او دا ایک آنسو ایک پاسے وگ جانا، ایک آنسو ایک پاسے بس اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما ہے۔ اور پچھلا جمعہ اسلام آباد تو جدو اسی پڑھا کے صفا گولڈ F7 چو نکلے تے ایک جماعت دے بڑے ہی خطیب بڑا ہی عالم دین ساڈے اگے اگے غوری ٹاؤن تو جدو اسی بھی پلٹے ہیں، وہ بھی اتھی اچانک انہاں ہونا سی، سانو نہیں سی معلوم کہ ساڈے اگے ہو تے اچانک گولیاں دی بچھاڑ ہو گئی۔ اس عالم دین دے اے جسم تے چھاتی تے چہرے نو نہ اڑا کے رکھ دے۔ اللہ او دے بھی درجے بلند فرمائے۔ دیکھو ساڈے ملک دے اندر انسان دا خون تے اینا شاید کسی جانور دا بھی خون اینا قیمتی یا اینا اس طرح دا نہیں جنہ کہ انسان دا خون جڑا ہے دندنا رہے نے، کوئی پتہ نہیں، کوئی کچھ دس نہیں۔ اللہ علماء حق دی حفاظت فرمائے۔ حضرات پھر اے جڑا مہینہ جمادی الثانی، اس مہینے دے اندر افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہے۔ اللہ اکبر، کدی موت دا ذکر کیتا جائے، اللہ نے تے اے قرآن مجید اندر اے الفاظ بول کے تے سمندر کوزے وچ بند کر دیتا ہے کہ دنیا جہان دے اندر جیڑا بھی آیا آگے یا آنا انہاں سارے قرآن پاک ترجمے دے نال سمجھنا چاہیے، یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تے پھر اے مقام قرآن دا پڑھ کے تے اے دنیا دی یقینی جڑی ہے نا اینو دیجو کر دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا کل من علیہا فان، کل عربی دے اندر اس لفظ دے بعد کوئی باقی نہیں رہا، خواہ عربی ہے، اجمی ہے، نبی ہے، ولی ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی چیز بھی دنیا دی ہے،
صرف انسان ہی نہیں، فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے میں فنا ہو جانا۔ اور ہاں ٹھیک ہے، بندہ آندا ہے جی حالی وقت تے نہیں سی، بچے چھوٹے چھوٹے سن، بچیاں چھوٹیاں، انہوں نے کی پتا تیرا آپ کو کتنے چلا گیا، انہوں نے کی معلوم کہ اس مقام تے پہنچ گیا ہے جتوں کوئی واپس نہیں آیا۔ کل من علیہا فان، ہر شے میں فنا ہو جانا، اس پوری کائنات دے اندر باقی جنہیں رہنا، فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صرف اللہ میرے اللہ نے باقی رہنا، جڑا بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے جلال والا۔ اور جو سورہ ختم ہو رہی ہو بھی یہ کیا جا رہا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ہر شے نے فنا ہو جانا، وہ برکتاں والا میرا اللہ، وہ شانہ والا میرا اللہ۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ اس طرح فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ بھروسہ کر جنوں موت نہیں ہونی، باقی موت ہر ایک نو آ کے رہنی، اور اے دکھ، اے جدائیاں، اے صدمے برداشت کرنے پینے میں۔ فرمایا تسی اگر اے دے بدلے صبر کرو، میرا اللہ تانوں اے دے بدلے اپنی جنت عطا فرما دے وے، اپنی جنت وہ دے نام لا دے گا۔ جڑا آدمی صبر کردا ہے، اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی پریشانی، تے پھر آدمی آکھے اے میرے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اے اللہ میں ایک پچھلے دنوں وچ لاہور فوتگی ہوئی، ایک ہی بیٹا ہوتا، اور انارکلی دے اندر بڑا سارا کاروبار دا انحصار بھی وہ دیتے ہی، سارے معاملات بھی وہ دیتے ہی، لیکن جدوں وقت آیا تے او رو رہا ہوتا والد، ایک ہی کہہ رہا بات، کدی ہوش آ جائندی ہے، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے تے راضی ہوں۔ اللہ والے ہو ذرا اتھے دل دی حضوری دے نال ذرا سر اٹھا کر کے توجہ دے نال اسی بھلا اللہ دے اگے کوئی دم مار سکتے ہیں؟ یہ مرضیاں ساریاں عرش والے عظیم دیاں نے، میرے اللہ دیاں یہ مرضیاں نے ساریاں۔ اللہ والے ہو جدوں میرا رب چاہے، جدوں چاہے تے دھماکے تے گولیاں چل دیاں ہون تے اللہ بچا لے، تے جے چاہے تے اچانک ہی بہانہ بن جائے، نہ ایدہ کوئی لینا نہ دینا، اچانک ہی زد وچ آ گیا ہے، اللہ سدا خاتمہ ایمان تے کر دے۔ تو پیارے میں نے دسیا ہے کہ ہر شے نے فنا ہو کے رہنے، اگر باقی رہنے تے کنے اللہ نے۔ اس واسطے اسی آئے ہی جان واسطے ہیں، اللہ سدا خاتمہ جڑا ایمان تے کر دے۔ اللہ والے غور کرنا، اللہ اکبر، جیسے رحمت کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں میرے محبوب دا اسم مبارک آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور دا اسم مبارک جرا سن کے حضور تے درود پاک نہ پڑے وہ بخیل ہے، جرا منکر ہے وہ جی بھائی ایمان دارہ اسلام کوئی خارج ہے۔ رحمت کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن اتاریا، 24واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ زمر، پہلی ہے چھڑ کے اللہ پاک اپنی کتاب مبین قرآن مجید دے اندر فرما رہے ہیں والذی
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ادھر ترجمہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں جنہوں بھیجے ہے اس پوری کائنات اندر وہ سچ لے کے آئے تے کون سچ لے کے آئے نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجے رسول پیغمبر، یہ سچ سچے نے تے سچ لے کے آئے، اور جو لے کے آئے سچ اور خود بھی سچے، کہ فرمایا وصدق بھی، جنہاں نے انہاں دی تصدیق کی تھی سب تو پہلے جڑے اس وقت وعید نازل ہون دے ویلے جڑے موجود سن، وہ کون سن؟ میرے نبی دے صحابہ، وہ جڑے اس وقت موجود سن، جویں میرے نبی سچے، میرے نبی جو چیز لے آئے نے وہ سچی چیز لے کے آئے، ایویں جنہاں نے اگوں من لیا وہ بھی سچے، اج جنہاں من لیا وہ بھی سچے، اور قیامت تک جڑے لوگ اللہ دے قرآن تے من بعد یقین رکھن گے، کملی والے مدینے دے سلطان اور محبت آپ دی اتباع فرما برداری تے یقین رکھن گے، وہ اج بھی سچے نے، کل بھی سچے نے، اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی سچے۔ اللہ سانو بھی سارے انہاں دے نال ملا دے۔ افرا تفری بہت زیادہ ہے، جنگ و جدل بہت زیادہ ہے، انا ولا غیری بہت زیادہ ہے، میں حق تے ہاں یا میں حق تے ہاں۔ اللہ والے اور اپنے قرآن وال، مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان وال آپ تے سچ لے کے آئے، تے اسی اس سچ دی موجودگی وچ قرآن کو منہ پھیریے تے کسی ہور پاسے ہدایت کی طلب رکھیے۔ کسی اللہ والے نے فرمایا ہدایت لبنا چاہنا ہے تے قرآن والآن ہدایت لبنا چاہنا ہے، ہدایت لبنا چاہنا ہے قرآن والآن نالے سورہ نبی دے فرمان رسول اللہ۔ اگر تو قرآن اور ہدایت چاہنا ہے تو پھر حضور دے پیچھے لگ جا، حضور سچ لے کے آئے تے جنہاں نے مان لیا وہ بھی سچے ہو گئے، تے اللہ پاک انہاں سارے دے بارے فرمایا یہ سارے پرہیزگار، یعنی میرے نبی دے جڑے لارے لگ گئے، مدینے والے مصطفیٰ دے جڑے پیچھے لگ گئے، سارے متقی نے، سارے پرہیزگار۔ اچھا ایک متقی پرہیزگار، سارے صحابہ پرہیزگار، کیوں جی؟ سارے صحابہ متقی، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ پرہیزگار، پر آخر جویں سارے نبیوں کی فرشت ہوئے، نوح علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، آخر انہاں سارے نبیوں دا کہ اللہ نے سردار بھی تے بنایا نا، کہ وہ کون نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون آندا ہے کہ حضور دا نام اپنی زبان تے لے آیا، کیوں جی آندا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے، اور جب موت آئے تے دعا کرے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک پیارا کلمہ ساڈیاں زباناں تے جاری ہو جائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں دے سردار تے اللہ دے پیغمبر تے نبیوں تو بعد مشرق تے مغرب شمال تے جنوب پوری دنیا دے اندر سب تو افضل البشر بعد الانبیاء، سب تو اونچی شان والے نبیوں کو بعد کون نے؟ خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ خالی نمازیں ہی پڑھی ہو، اپنے کام نال کام رکھیا، تانوں کوئی ضرورت نہیں کہ حضور دا مقام یا حضور دے صحابہ دا شان کی۔ اللہ نے سمجھو
تسی حضور دے صحابہ نال پیار تعلق اینا جوڑ لو. تو سنے نا من تشبہ القوم فہو منہم، جیڑی قوم نال مشابہت کرو گے انہاں دے نال ہو گے. کہ جے تسی میرے نبی دے یاراں نال پیار کرو تے میرے نبی دے یاراں دے نال ہو. او یار کتھے اسی کوجے تے اسی گناہگار تے کتھے او ہستیاں کہ جنہاں راہاں چ چلن شیطان راہ چھڑ دے. اور جو انہاں دی رائے زمین تے ہوئے اللہ انہاں دی رائے دے مطابق عرش بری تے قرآن اتار دے. تے جے انہاں دے نال فرمایا سب تو پہلا جڑا قافلہ جنت میں جانا نا وہ انہاں لوگاں دا جانا جی. تے یا اللہ ساڈے تے رحم فرما دے. سانو انہاں دے پیچھے پیچھے انہاں دی گرد جڑی ہے نا وہ پھر ساڈے تے پیندی ہوئے تے انہاں دے پیچھے پیچھے لا کے سانو جنت میں داخل کر دے. اللہ اسی تے حساب دین جو گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ سردار رفض البشر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سارے صحابہ دے سردار خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. فرمایا سارے صحابہ جو اے افضل البشر نے آلہ نے اے او ہستی نے جنہوں اللہ پاک نے اپنے حبیب واسطے چن لیا تے یار غار بنایا. دشمن دی گود وچ کدی کہے نوں نیند آئی ہے تے غار دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیچھے نے غلام اندر گیا حضرت ابو بکر صدیق تے غار نو صاف کر دین تے غار صاف کرن تو بعد غار دے اندر جڑے سوراخ نے انہاں نو مختلف چیزاں نال بند کیتا. ہن چیز باقی نہیں سوراخ دو باقی تے اپنی چادر لے کے انہاں سوراخاں نو بند کر کے تے انہاں دونوں سوراخاں دے اندر اپنی انگلیاں رکھ دتیاں تے حضور نو اگر عرض کردے نے آئیے تشریف لائے. سبحان اللہ کیا وہ سین ہوئے گا. فرمایا آئیے تشریف لائے. رحمت قومین نے جدو قدم رنجا فرمائے غارے شور بھی آدھی ہوئے گی کہ آج کیڑا کرما والا انسان ایتھے آیا ہے. اللہ اکبر. عرش والے رحمان نے فرمایا ادو بہتر کوئی نہیں. ادو بہتر اور میں اکثر آنا ہونا حضور دا جواب حضور دا جواب تو لا جواب حضور دا جواب حضرت علی المرتضی سنو جان والوں پیارے رضی اللہ عنہ. حضرت علی المرتضی سانو جان والے پیارے. حسن حسین ساری اکھیاں دے تارے. حسن حسین ساری اکھیاں دے تارے. جنتی نواز جنتی نواز حضور دا جواب چمبا کی چمیلی سب لگے وکھرے لہدائے پر سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہو ذرا صلی اللہ رسول مصطفیٰ حضور دا جواب آخیا تسی اندر تشریف لے آؤ. ہاں اس لاجواب کو لاجواب رہن دے. آپ اندر تشریف لے تے فرمایا عرض کر دے میرے آقا وہ تسی اس طرح کرو میری گود وچ اپنا سر رکھ کے تسی سو جاؤ. 10واں پارا حافظ جی سورہ
توبہ وثانی اثنین اذ ما فی الغار وثانی اثنین اذ ما فی الغار وہ غار میں جڑا دوسرا وہ میرے ابو بکر سن جنہاں نے حضور نو عرض کیتا حضور تسی میری گود وچ اپنا سر مبارک ایتھے میں وہ شے نہیں لبدی جہدے نال میں حضور دی چہرے دی تفسیر کراں یا میں وہ دے نال مثال دیاں حضور تے اپنی مثال آپ ہی بن کے آئے اتنا اعزاز اتنا بڑا اعزاز کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود ہے سر اس ہستی دا جہدے بارے میرا اللہ فرما رہا ہے یہو جہا ہور بلائے یہو جہا ہور آئے تے میں انہاں دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھیا تسی سو جاؤ تے فرما عرض کر دے سو رہے ہیں اچھا میں دیکھیا ہے دشمن کو پورا کر دو غار تک آ پہنچے میں تو پیر دیکھے دشمن بھی بڑے کمینے دشمن سن جنہوں نے غار تک پیچھا کیتا پر اللہ میں تیری شان کو قربان جاؤ میرے رب نے فرمایا جنا میں بن جاؤ وہ دا کوئی بال بھی نہیں نگاہ کر سکتا پر وہ پورا کر دے اتنے آئے سیدنا ابو بکر عرض کرتے نے سونے کے آ گئے نے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تحزنوا میرے یار غار تو کیوں پریشان ہے ساڈا رب ساڈے نال تسی بھی آکھیا کرو جتھے بھی تسی ہوو اپنی کلاشنا تے اپنے گرنیڈ تے اپنے بندے تے اپنے غار تے انہاں دے کوئی بھروسہ نہیں اللہ ساڈے نال ساڈا رب ساڈے نال ہے یہ سانو سونے مصطفیٰ کو ملے ہے ابو بکر غم نہ کر رب ساڈے نال ہے تے پھر وہ نام مراد ہوئے کہ کامیاب جڑے آئے سن میرا اللہ نال سی نا ہن میرے محبوب پیغمبر سو گئے نیند آ گئی سبحان اللہ اللہ تیری شان اپنے نبی جو نیند عطا فرما دیتی تھوڑی دیر دے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایک موزی شے نے ڈنگ ماریا واللہ عالم کی شے سی اچھا وہ ڈنگ اتنا زہر سرائت کر گیا ذرا جاگنا ذرا زہر جسم کے اندر اتنا سرائت کر گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی تکلیف دے باوجود دے یار جاندار جان دہاری کئی ایسے ہوتے نے وقت اب مشکل آیا تو دوڑ گئے آنے جان دہاری کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو تکلیف نہیں پہنچائی اپنی ران نو اپنی لت نو ہلایا نہیں کہ سونا کے لیے آوازار نہ ہو جائے آپ کے لیے بیدار نہ ہو جان لیکن اکھا دے کنٹرول نہ ہو سکیا اکھا وچوں آنسو گرے روح مصطفیٰ دے گر دے روح مصطفیٰ اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام رخسار پہ آنسو گرے خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے قرآن مجید دے اندر حضرت ابراہیم صدیق فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ ابراہیم صدیق فرما رہے میرا محبوب مدینے والا سونے ابو بکر صدیق فرما رہے بڑے بچے اکھاں میں آنسو نکل آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار غار وہ میرے رفیق سفر کی ہوا ہے کہتے حضور اللہ کہتا ہے کسی شہر نے ڈنگ مارے تے زہر انہیں چڑھ گیا ہے میرے کو کنٹرول نہیں ہو سکیا رحمت کونین علیہ السلام وہ چوریاں کھانیاں ہوٹلیں کو اچھی روٹیاں کھانیاں اے آسان ہے یارہ واسطے دکھ اٹھائے بڑے اوکھے ہوندے نے جانا دے رہی جب زہر اثر کر گیا رحمت کونین علیہ السلام
پورا کرو اپنی آخیا کتنے لگا زہر فرمائے اتنے ڈنگ لگا رحمت کونین نے اپنا لب مبارک لایا ہاں 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 میرے نبی جی دے لوہار دی تاثیر وکھری میرے نبی جی دے لوہار دی تاثیر وکھری خون مٹھے ہوندے جب پائے کھارے دے میرے نبی دے لوہار دی تاثیر وکھری وہ خون مٹھے ہوندے جب پائے کھارے دے میرا نبی دے سجدے نبی سارے میرا نبی سجدے نبی سارے جنہیں چند تیرا سجدہ میرے محبوب پیغمبر اللہ سی تیرے نبی دی شدید سردی دے موسم اندر تعریفاں کر رہے ہیں سانو معاف کر دے مولا اسی بڑے گناہگار میرے اللہ تیری رحمت دے منتظر اس نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تے جتھوں جتھوں لنگے میرا مدنی خوشبو جتھوں لنگے میرا مدنی خوشبو کچھ نہ درا گزارے جیرے کپڑے نال میرے مدنی خوشبو میرا تیرے سر نام عالم آئے میرے مدنی کا شان کچھ نہیں تیرا بدلو کچھ جنہیں دسیا قرآن کی پائے اتنا شان میرے مصطفیٰ کا تے جی گود وچ نے اودا کی مقام ہے فما وصدق متقیاں دے سردار اور ایک اور جگہ تو قرآن سننا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بارے ترتیب اللہ نے کیویں لائی اللہ دا قرآن پنجواں پار وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جاگرا ذرا محبت دے نال فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ترتیب کیسی اللہ فرماتے ہیں میں انعام کیتا ہے سب تو پہلے من النبیین نبیاں تے پھر فرمایا والصدیقین انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق دی عظمت دیاں تہماں مسجد دے اندر مدرسے دے اندر قرآن دے اندر پہندیاں رہ گیا کہیں بد دعا نہیں دے دے دعا کرنے یا اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جڑا حکم رکھ دے اللہ ہدایت عطا فرمائے اودا ستیا ناس ہو جانا رہنا کھ نہیں اسی تے خیر خائی دعا کرنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے آپ نے فرمایا جڑا جوڑا اللہ دی راہ تے جائے گا نا جوڑا کنا جی جوڑا روپے روپے کا بھی جوڑا ہے 500 کا بھی جوڑا ہے یا بکرے کا بھی جوڑا ہے اونٹوں کا بھی جوڑا ہے آپ نے فرمایا جڑا جوڑا اللہ دی راہ تے جائے جدوں میدان معاشر سجے گا لوگ جنت دے دروازے دے کول آن تے فرمایا ایہو جے بھی لوگ ہون جنہاں نوں جنت دے 8 دروازے کھلائے آؤ میرے وچ داخل ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ پر انوار تک رہے مجھے لے رہے تھے نارد کرنے سونا کتنا خوش قسمت بندہ ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے آواز دیں رحمت کونین نے بول کے گو فرمایا میرے ابو بکر تو وہی ہوئے گا تینوں 8 دروازے جنت جنہیں بارے میرا محبوب فرمائے ابو بکر تینوں جنت دے 8 دروازے خاص رکھیں گے جنہوں نے بارے میرا نطق وحی اللہ دے محبوب پیغمبر ناطق وحی فرمان وہ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ
وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، جنہوں نے بارے میرا محبوب جنتی ہے، جنہی زبان تے رب بولدا ہے اور ساری زبان چو غلط نکل سکتا ہے، مدینے والے زبان چو غلط نکلدا ایسا نو درس ملے سونے مصطفیٰ کو، سادہ نبی ساری جن جان تے ساری آن تے شان۔ آئیے میرا غور کرنا، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وابرنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ ٹائم بڑا زیادہ ہو رہا ہے کہ گلاں بڑیاں پیاریاں نے، موسم بھی بڑا پیارا ہے، اے اللہ میری مسکینوں وچ رکھی۔ چودھریاں نو بھی مبارک ہوئے، بڑے بڑے اللہ انہاں کو کام لیندا ہے، جڑا کہ غریب نہیں کر سکدا بڑا بڑا اللہ نے انہاں کو کام لیا۔ ایک جگہ تے مسجد نہیں سی ایسا بندی پئی، وہ بندہ بدنام زمانہ سی، لیکن وہ دے اتھے پیر رکھن دے نال اللہ دا گھر بنے 2 کنالاں دے اندر۔ میں سمجھنا انشاءاللہ وہ دی مغفرت واسطے وہ کافی، اور جتھے تہاڈا مسجد بناؤ جنیاں بھی بناؤ جیڑی مرضی مسجد ہوئے بنان والیاں چ ہوو ڈکن والیاں چ نہ ہویا جی۔ یہ اسی اپنے کام بنائے نے، اینا دی مسجد نہیں اتھے بنن دینی، اینا دی مسجد نہیں بنن دینی، اللہ دا گھر بناؤ بھائی، تسی ڈکن والیاں چ نہ ہویا جی۔ تسی سنے ہوئے گا اتھے بھی آئے سن کمشنر صاحب سن نسیم صادق صاحب، انہوں نے ایک بڑی پیاری ایک مجلس میں گل کی تھی، انہوں نے کہا میری ڈیوٹی نو بڑے سال ہو گئے نے، اج تک میں مختلف اضلاع دے اندر میری ڈیوٹیاں لگیاں نے، میں لکھ کے دیاں گا بنان والے مسجد کامیاب ہوئے نے، روکن والے ناکام ہو گئے۔ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی آئے گا نماز پڑھے گا تو، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے تیری دعا فرمائی اللہ میرے مسکیناں وچوں رکھی، زندہ بھی تے جدوں موت آئے تے مسکیناں چاہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا یا اللہ جدو کل قیامت نو کٹھ ہوئے نا وہ بھی مسکیناں دے نال ہی ہوئے۔ حضور پیار کردے سن، پیار مسکیناں نال کردے سن، تے حضرت ابو ایوب انصاری دی باری آئی نہیں تے مکے دے اندر تے بڑے بڑے پاپ لوگ سن، غریب دی باری آئی جنہیں کول رکھن واسطے جگہ بھی نہیں سی، پر جنوں میرا اللہ پسند کر لے۔ جب سنے نا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق گھر تشریف لے گئے، کپڑے کے تاجر سن، بڑے مالدار سن، تے 40,000 درہم لیا تے اللہ دی رات بھی تے دن بھی خرچ کر رہے ہیں، اس پاسے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ میرا اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی تصویر قرآن میں اتار رہے ہیں، جڑا قیامت تک پڑھا جائے گا۔ فرمایا الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے قیامت تک دے آن والے واسطے قبل قرآن دے اندر لکھ دیتا ہوں، فرمایا وہ لوگ نے جنہیں اللہ دی رات دی طریقے دے اندر بھی سخی بنے خرچ کر رہے ہیں، دن دی روشنی دے اندر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا اسر و علانیہ، خفیہ خفیہ بھی دے رہے ہیں، علانیہ طور پہ بھی دے رہے ہیں۔ اے میرے محبوب تمہارے ابو بکر نے طریقوں میں اللہ عرش محلہ دیتا ہے، دنیا تے کسے قلم نال کوئی نہ کرنے کی میری سجدہ انہاں دا اجر میں اللہ ہی ادا کراں گا۔ فرمایا کہ وہ میرے کو ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق کی طرف کرے لوگ ڈر دے ہوں گے، انہوں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، انہوں غم بھی نہیں ہوئے گا، ڈر بھی نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے نہ لڑنا چاہتے ہیں جی، سخی بنو پھر ہے
جے تسی انہاں دے نال چلنا چاہندے ہو تو انہاں دے نام اس فرشتے وچ لکھوانا چاہندے ہو خفیہ طور پہ بھی اعلانیہ طور پہ بھی جدوں ہی تانوں کوئی نظر آئے کوئی منگدا نہیں منگدا تے تسی دے حالات تو واقف ہو تے ضرور انہاں نوں دے جاؤ اج تہاڈا نام بھی نسخیاں دے نام دے نال ہے اللہ اکبر میں اج کرے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی کہندے ابو بکر صدیق نال میرے نبی نال پیار پہ گیا اور نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا انہاں چوان چوں نمبر صدیق لے گیا اٹھایا جن نے نبوت دا او بھار دیکھ لے میرے نبی دے صحابہ چار نال دیکھ لے انہاں چوان دا پیار دیکھ لے رتبے نوالے مدنی دے یارے سچے موتی نال پھولے میں گلزارا دے ہر ایک پھولے دے رنگدار دیکھ لے میرے نبی دے صحابہ دا پیار دیکھ لے اللہ پاک نے نبی دے یاراں نوں انہاں شان عطا فرمایا خلیفہ بلا فصل اللہ اکبر آئیے میرے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی تے لب مبارک لایا سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے ٹھنڈا پہ گیا سبحان اللہ اور جدے لب وچ اتنی شفا ہے جدے لب وچ اتنی شفا ہے اللہ نے انہاں دی تاثیر کنی رکھی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ حضور دی زیارت نصیب فرمائے آئیے میں آخر پہ بات کہنا چاہنا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نال پیار بڑا ہے لیکن جو حضور دنیا تو تشریف لے گئے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بڑے غمگین رہن لگ پے 2.25 سال حکومت کی تھی خلیفہ بلا فصل 2.25 سال دے بعد حکم ربی آ گیا پریشان نے وہ زہر اثر کر گیا آخری ویلے انہاں نوں بھی تے لیتے ہوئے نے سنے جے فرمایا یہ جے لوگاں دے جان لگے بھی بڑیاں اچھیاں اور نصیباں ہوندیاں نے فرمان لگے جدوں دا میں امیر بنیا جدوں دا میں خلیفہ بنیا ادوں تو لا کے ہن تک کیڑیاں چیزاں آئیاں نے میرے کول کنے پیسے میں لے نے بیت المال دے وچوں حساب کرنے والے دسیا جناب تساں 6000 درہم بیت المال چوں لے آئے 6000 درہم حضرات ساڈا ملک تے تسی ذرا سوچیا جے ساڈے حاکم 6000 درہم فرمان لگے عبد الرحمان جی ابا حضور فرمایا میری فلانی جگہ تے جڑی زمین ہے بیچ کے تے بیت المال وچ پیسے جمع کرا دے تو دنیا تے کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آئے گی نبیوں کو بعد کہ جنہوں نے اسلام دے کولوں کچھ نہیں لیا اسلام نو سب کچھ دے چلے پھر فرمایا اچھا جدوں دا میں خلیفہ بنیا خلیفہ بنن تو بعد میرے مال وچ میرے جائیداد وچ اضافہ کنا کو ہویا اور ہن تے عشر زکات دا ممبر اپنی ممبری نہیں چھڑدا بندے مار دیندا ہے ناراض نہ ہویا جے ایم پی ایم ایل اے دوڑ لگی ہے جناب اسی اگے اج کی سی کل کی ہے میں بنایا بندہ ہو سیرت تاریخ کی کتاباں کسی پڑھ کے دیکھ لو اور معبود دی شرح پڑھ کے دیکھ لو میں بحوالہ تو اندر بات کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا جناب ایک غلام ہے جڑا تلواراں نو سکل کردا ہے تے بچیاں نو کھلاندا ہے تے دوسری اونٹنی ہے جدے تے پانی لیندا جاندا ہے تے تیسری ایک چادر ہے تہاڈی اللہ اکبر فرمان لگے تینوں چیزاں میرے مسلے تے جڑا کھڑا ہویا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچائیاں جان اے جدوں تینوں چیزاں فاروق اعظم دے کول پہنچیاں فاروق اعظم دلیر شیر بڑے اللہ دے پیارے آنسوں دی برسات رو لگ پہ جھڑی لگ گئی آنسوں دی اور میں ابو بکر صدیق میرے تے بڑا بوجھ پا کے چلا گیا فرمایا میں یہ چیزاں میری خلافت کے بعد اونٹنی اور غلام میرے
ہوں کوئی بنگلہ چھڈن واسطے تیار نہیں، اگلے آدھے اتو اے سی بھی لا لو، اتو فلانی شہ بھی لا لو۔ اللہ نے سانو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں جو ملے تے پھر آپ دی بیٹی ہے، اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر دی آبرو ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما میں تینوں سلام کہاں، اما جی تے سلام ہون، ویکھ لو او جڑا اللہ دا پیارا جنہیں اپنا سینہ چھلنی کرا لیا سیدہ عائشہ صدیقہ دے دوپٹے تو، وہ دی پاکیزگی تو، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بیان کر دیں، وہ تے ٹیک ہویا، رستے دے اندر جامع شہادت نوش کر گیا، زندگی ایک امانت جا کے رہ رہے، لیکن وہ کیسا انسان ہے جڑا میرے نبی دے یاروں تو قربان ہو جائے۔ فرمان لگے اے ابا جی، اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ ابا جی تے جدوں آخری اثار ویکھے نا، جدوں بندہ چل گئے تے بچیاں تے بچے تے سارے دائیں بائیں بیٹھے ہوندے نے، پتہ نہیں ساڈے ابا جی نوں کتنی تکلیف ہے۔ میں اس واسطے آغاز وچ کیا سی اللہ موت دے ویلے آسانی فرما۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تانوں پتہ لگ جائے موت دے ویلے بندے نال ہوندا کی ہے، جنہیں گنا کولو دے اندر مڑوڑیا جاتا ہے، اس طرح فرمایا جنی تکلیف اس وقت رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ کے سنایا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ۔ موت دیا سختیاں حق نے تے اے دو کلو چھٹکارا نہیں۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے آخری آثار فرماتے ہیں عائشہ اج دن کیڑا ہے؟ فرمایا سوار دا دن ہے۔ حضور کدوں گئے سر؟ سوار والے دن۔ آخیا میری بھی خواہش ہے میں اپنے محبوب دے وڑی اسے دن نو ہی چلا جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی نے ایک شعر پڑھ دے آئے ویکھیا، فرماتے نہیں تسی جیڑی یہ بات کہی کہ اے تے او چہرہ ہے جدے کولو بدل بھی پانی منگدے نے۔ فرمایا نہیں ایسا میری گل نہیں ہے کہ آمن دے بھاگ دا شان ہے۔ ایتھے نکا جا پیر نہیں منیا جاندا تے میرے محبوب پیغمبر دے بارے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے اپنی بیٹی نو جنہ کے چہرے نو دیکھ کے پانی منگیا جاتا سی نا بدل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے غلام ہے، اے تے غلام ہے۔ کہ فرماتے رہے عائشہ جدوں میں فوت ہوا تے مینوں آ جڑیاں میریاں چادراں انہاں نوں دھو کے تے انہاں دے وچ مینوں غسل کفن دے دتا جائے۔ جناب عائشہ صدیقہ اکھاں بھر گیا، عرض کردے میرے بابا اسی اینے بھی غریب نہیں، اسی تواڈے واسطے کیا ہونے چاہتے ہیں کہ ایسا جی 22 لاکھ مربع میل میں فرمان ہوا امیر مومنین یا اللہ رب سجدے اسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا کم تھوڑے سے ہے تیرے بابا ابو بکر کے رب نے میرے قرآن چادر دنیا کے باب ابو بکر کے رب نے عمل اللہ سانو بھی یہ سوچ عطا فرما، اللہ سانو اپنے عمل بہتر کر دے کہ اسی جب رب کے سامنے جائیے سارا رب خوش ہو جائے۔ آخر جستجو کردیا ہویا اللہ پاک اے ایتاں تے اللہ دے اے رفاقت دی منگدیا ہویا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا کو انتقال کر گئے۔ جو نہیں رہتے رہنا ایسا نہیں تے پھر غسل کنے دیتا انہاں نوں؟ اسی تے لب دے پھرنے ہاں نا، کوئی مولوی کوئی بندہ لبے جڑا غسل دے، غسل کنے دیتا بھلا یاد ہے کسے نوں؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء نے، خلیفہ بلا فصل نے، امیر المومنین نے، حضور دے یار غار نے فرمایا سارے مقصد میں جڑے دروازے کھول دے نے بند کر دیا جے، ابو بکر دا نہ بند کرنا۔ سارے متقی نے، حضرت ابو بکر اتقا نے، سارے متقی حضرت ابو بکر اتقا، بہت بڑے پرہیزگار، یہ اونچی ڈگری ہے اس میں تفضیل دا سیگا، سب کو زیادہ متقی۔ فرمایا ابو بکر
میں جنہوں نے بھی میرے تے احسان کیتا سی نا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سارے کا بدلہ چکا دیتا ہے۔ ابو بکر قیامت والے دن میرا اللہ ہی دل راضی کرے گا، سبحان اللہ، کیسا یار غار۔ تو فرمایا غسل کنے دیتا ہے؟ کیوں جی؟ یاد رکھیا کرو میرے نبی نے صحابہ نال پیار کرتے ہو، آپ دی بیوی نے، تسی سن کے حیران ہو گے، بیوی نے حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیتا، حضرت عبد الرحمن پانی لے آ رہے نے تے بیوی غسل دے رہی ہے، اس واسطے بیوی بھی اپنے خامد کو غسل اور دے سکتی ہے کہ جنہیں بیوی نے دینا انہیں کوئی دے نہیں سکتا، جنہیں بھرا نے غسل دینا انہیں کوئی دے نہیں سکتا، جنہیں پتر نے غسل دینا۔ میں تے اکثر اپنے پروگراموں سے کہہ رہا ہوں تیار کرو اپنے مگر وکیل تے کر لے غسل، ڈپلوما تے کمپیوٹر تے یہ تے وہ تسا کر لے، اپنا پتر تیار کرو جڑا تہاڈا جنازہ بھی پڑھائے، جڑا تہاڈا غسل بھی دے۔ ٹائم کافی ہو گیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ اللہ تو انہوں نے درجات بلند فرما، میرے محبوب نال انہوں نے قبر ہے، اللہ سانو بار بار مدینہ وخائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔